بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بخار اور آج کل کے پھیلنے والے وائرل کا علاج، ڈاکٹروں کے پاس جانا بڑا مشکل، اور ان سب حالات میں ہم گھر پر رہتے ہوئے اپنے شدید بخار کا بھی کس طرح سے علاج کر سکتے ہیں۔ میں حکیم ندوی، آپ میرا چینل یونانی ڈاکٹر آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، نہیں کیا ہے تو کر لیجئے فوراً، تاکہ گھر بیٹھے آپ اپنا علاج خود بخود کر سکیں۔ دوستو، اپنی یہ وہ دوائیں ہیں جو ہم اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں اور اپنے مریضوں کو دیتے ہیں۔ آپ ان دواؤں کو معمولی دوائیں نہ سمجھا کریں، آپ ان کا استعمال کیا کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھ لیا کریں۔ کمنٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ سبھی کو جواب دے دوں۔ بہرحال کوشش یہ ہے میری کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیجئے۔ آپ اپنی سوشل میڈیا سائٹ پر بھی اور اپنی دوسری چیزوں پر بھی، واٹس ایپ گروپ پر بھی میرے اس چینل کو، ویڈیوز کو شیئر کیجئے، تاکہ آج کل کے پھیلنے والے اس بخار کو لوگ جو ہے آسانی سے گھر پر بیٹھے بیٹھے اس کا علاج کر سکیں۔ کیونکہ آپ جاتے ہیں ہاسپٹلوں میں، اور آج کل ہاسپٹل کے حالات بہت خراب ہیں، وہاں پر بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو بخار اور نزلہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو بخار کے ایک ایسا علاج کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس سے میرے مریض بہت تیزی سے بخار صحیح ہو رہے ہیں، اور ان کے ہر طرح کا کیسا ہی بخار ہو ان کا، وہ 2 سے 3 دن تک کے اندر اندر صحیح ہو جاتا ہے، اور 4-5 دن میں مریض بہت ہی زیادہ اچھے حالات میں آ جاتا ہے، اور اس کو طبیعت بہت نارمل ہو جاتی ہے، اور اس کو بخار نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہت اچھا صحت مند، درست اور پرست رکھتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ یقین کیجئے، آپ میرے اس ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیے گا، چونکہ تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے دوستو، ایلوپیتھک دوائیں ہیں، ان کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جو اچھے ڈاکٹر ہیں ان کے مشورے سے کوئی بھی کسی بھی بخار میں وہ ایلوپیتھک دوا لینی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ ایلوپیتھک دوا لیتے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی دفعہ بخار نہیں اترتا ہے، آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بخار کی شدت تیز ہوتی جا رہی ہے، یا آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بخار تو اتر گیا لیکن اندر سے گھبراہٹ ہے، دل متلانا ہے، بھوک نہیں لگتی، یا اور نئی اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یا طبیعت اندر سے صاف نہیں ہے، کمزور بھی بہت آ گئی ہے، تو آج میں آپ کو وہ ایسا ایک یونانی پرانا نسخہ بتاؤں گا، جو پرانے حکیموں کا نسخہ، اور پرانے حکیم اس دواؤں کا علاج، اس دواؤں کے ذریعے سے علاج کرتے چلے آئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ میری ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو بخار ہے، جن کو بخار نہیں ہے، دونوں کے لیے، دونوں یہ دوا پی سکتے ہیں۔ چونکہ آج کل بخار پھیل رہا ہے تو پورے گھر والے سب آپ جو ہے اس نسخے کا استعمال کریں، اور یہ کوئی زیادہ مہنگا، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف 50 روپے کے اندر کا ایک نسخہ ہے۔ اور چونکہ آپ لوگ جو ہے نہیں جانتے یونانی بوٹی کے بارے میں، آپ نہیں جانتے جڑی بوٹیوں کے بارے میں، اس لیے آپ کو نہیں معلوم ہے، فوراً آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں اور دوا لے آتے ہیں، جو بے حد خطرناک بات ہے۔ چونکہ میڈیکل اسٹور والوں سے دوا لینا یہ غلط ہے۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کسی اچھے حکیم سے مشورہ کریں، کسی اچھے وید سے مشورہ کریں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا۔ دوستو، بخار کے کئی وجہ ہوتے ہیں۔ ایک تو کارن ہوتا ہے موسم میں پھیلے ہوئے کسی جرمز کا، کسی کیٹانو کا، کسی ایسے وائرس کا کہ جو ہوا میں پھیل رہا ہے، وہ سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے، پھر وہ آدمی لوگوں کے ذریعے سے ایک دوسرے میں بھی پھیل جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ گندگی کی وجہ سے بھی پھیلتا ہے، کبھی کبھی قدرتی طور پر بھی ایسا ہو جایا کرتا ہے، کبھی کبھی یہ موسمی بخار ہوتا ہے جسے ہم وائرل فیور کہتے ہیں۔ بخاروں کی 1000 اقسام ہیں۔ جی ہاں دوستو، ایک پرانے حکیم ہوئے ہیں بو علی سینا، انہوں نے تو اس بخاروں پر کئی ساری کتابیں لکھی ہیں، اور کئی ہزار پیج کی کتابیں ہیں، اور انہوں نے الگ الگ بخاروں کے بارے میں الگ الگ باتیں بتائی ہیں۔ بہرحال چلیے، کیسا ہی بخار ہو، بخار کا کوئی سی بھی قسم ہو، یہ نسخہ ان سبھی قسموں میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوستو، آپ کو اگر تیز بخار ہے،
اگر 100 سے یا 101 ہے تو اتنا زیادہ یہ بخار نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر 102 کو کراس کر گیا ہے اور 103 104 ہے تو فوراً آپ مریض کو سب سے پہلے سر پر پٹی رکھیے گا۔ نسخہ آخر میں ابھی بتاؤں گا، میں پہلے چند چیزیں آپ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ فوراً سر پر ماتھے پر پٹی کیجئے، بخار کو دماغ کی طرف مت جانے دیجئے، اور اس طریقہ کرنے سے بخار آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں نارمل ہوتا چلا جائے گا۔ اتنے میں وہ کاڑھا جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ پکانے کے لیے رکھ دیں، یا مریض کو پکانے کے لیے جب آپ دیکھیں گے کہ بھئی بخار تیز ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، یا بخار ہو چکا اب کمزوری ہے، کیسا ہی ہو یا صحیح ہے، لوگ سبھی اس کو پئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اگر دیکھے گا یہ یونانی دوائیں ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ مسلسل طور پر ان کو لے سکتے ہیں۔ آج کل کے حالات میں ہر کسی کو لینا چاہیے۔ سب سے پہلے جس دوا کا، جس بخار کا میں بات کرتا ہوں، وہ جس بخار کے لیے جس دوا کی میں بات کرتا ہوں وہ ہے خاکسی، اس کو کہتے ہیں خوب کلا۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا خوب کلا، جی ہاں۔ نمبر 2 آپ کو لینا ہے گلوئے۔ گلوئے آپ ایک مشہور جڑی بوٹی ہے، آپ جانتے ہیں، خوب سمجھتے ہیں، ڈینگو کا شاندار علاج ہے، جس سے بخار نہیں ٹوٹتا ہے، گلو شاندار چیز ہے۔ تو گلو، خاکسی، اور تیسرا ایک لینا ہے آپ کو عناب۔ جی ہاں دوستو، بس یہ 3 چیزیں آپ کو لینی ہے۔ آپ کو یہ 3 چیزیں عطار کے پنساری کی دکان سے مل جائے گی، 20 روپے کی آپ لے لیجئے گا، اور اس میں آپ آدھا چمچ جو ہے خاکسی لیں گے۔ اگر ایک آدمی ہے تو آدھا چمچ، اگر پورے گھر والے پی رہے ہیں تو کم سے کم اس میں 2 سے 2.5 چمچ تک اس میں خاکسی یعنی خوب کلا لیجئے، جو دانے ہیں لال لال، اس کو آپ لیجئے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو گلو جو ہے وہ آپ کو 4-5 ڈنڈی لے لیجئے، اس میں چھوٹے، کیونکہ جو بڑی ڈنڈی ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تو آپ اسے لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ کو جو ہے عناب لینا ہے۔ عناب اگر ایک آدمی کے لیے آپ نسخہ تیار کر رہے ہیں تو آپ کو عناب 3 عدد لینا ہے، پورے گھر والوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو عناب کو آپ کو 7 عدد لینا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو اگر ایک آدمی ہے تو 1 گلاس پانی میں پکا دیجئے، اتنا پکائیے کہ آدھا گلاس رہ جائے۔ اگر پورے گھر والے ہیں تو آپ اسی اعتبار سے 1 کپ کے اعتبار سے مان لیجئے، اگر ایک گھر میں 4 آدمی ہیں تو 4 کے بجائے آپ 8 کپ پانی لیجئے، اور پھر اس کو آپ ایسا کریے گا کہ 2-2.5 کپ یا 3 کپ وہ سوکھ جائے، اور ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیں، برتن جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، اور پھر آپ اسے چھوڑ دیں۔ اس طرح سے وہ ایک کاڑھا بن کر کے تیار ہو جائے گا۔ اسے آپ پورے دن اسی میں پڑا رہنے دیں، یعنی جب وہ کاڑھا بن کر پک کر تیار ہو جائے فوراً اسے چائے کی طرح پی لیجئے۔ باقی جو بچ جائے اسے آپ اسی طرح سے رکھا رہنے دیجئے، ڈھک کر رکھا رہنے دیجئے، شام کو پھر گرم کیجئے، پھر پکا لیجئے۔ اس طریقے سے آپ زیادہ تعداد میں بھی پکا سکتے ہیں تاکہ آپ کو بار بار پکانا نہ پڑے۔ اس طریقے سے آپ صبح اور شام اس طرح میری دوا کو لیں گے تو پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس بخار کیا، بخار بھی نہیں پھٹکے گا۔ دوستو، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، کیسا ہی کوئی معاملہ ہو، آپ اسے لیجئے۔ اگر آپ اسے مستقل طور پر استعمال کریں گے تو پھر آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ امید کرتا ہوں، چونکہ آج کل یہ بخار تیزی سے پھیل رہے ہیں، اس لیے میں نے ویڈیو لمبی تفصیل سے بنائی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ بسم اللہ والا برکت اللہ، وسلام۔